سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو یہ تین چیزیں. تو اب شرک پہ ذات کرنے والے مجوس تھے. اب دیکھو میں نے کہا ہے مجوس بھی مشرکین میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ شرک پہ ذات کرنے والے کون تھے؟ مجوس. اس نے دو خداؤں کو مانا تھا. قرآن نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، مخاطب کیا ہے ان کو کہ دو الہہ مت بناؤ. نصارہ نے تین بنائے تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اس طرح شرک کی صفات ہے. مخلوق کے کمالات جو ہے یہ اس کے ذاتی نہیں ہیں. میرے خیال میں سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے کچھ کمالات تو ہے نا، ہم بھی بے کمال تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ ان کمالات سے تو ہم نے اللہ کو پہچانا ہے نا. سننا ہے تو ہم نے اللہ کی سننے کو کیا پہچانا. جب ہم آنکھیں بند کرتے تو نہیں دیکھ سکتے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سننے میں کبھی کبھی عاجز ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں کیا ہوتے عاجز ہو جاتے ہیں. اور جو عاجز نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اس وجہ سے تو ہم نے کس کو پہچانا ہے؟ اللہ کو پہچانا ہے. تو یہ ہمارے کمالات جو ہے یہ ہمارے اختیاری ذاتی نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے اپنے نہیں ہے، یہ کسی کی دین ہے. کسی کی دین ہے. سمجھ آ گیا نا؟ دی ہوئی ہے اور پھر محدود بھی ہے. بالمحدود ہے. ہمارا سننا بھی کیا ہے؟ محدود ہے. دیکھو اس دیوار کے آپ اوپر ادھر کچھ نہیں سنتا ہے. ہمارا سننا بھی محدود ہے، ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے. جو لامحدود سننا اور دیکھنا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اب ان کمالات کو توجہ ان کمالات کو مخلوق کے کمالات کو ذاتی ماننا اور لامحدود ماننا یہ کیا ہے؟ شرک کی صفات ہے. اب اگر کسی نے مانا کہ یہ پانی جو ہے یہ ذاتی طور پر میری پیاس بجھاتی ہے تو یہ شرک کیا ہے؟ پھر صفات ہے. اس نے پانی کو کس کے ساتھ شریک کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کیا. میری بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ دوائی لے لی اور اس دوائی نے مجھے صحت دی، یہ اس کے اندر ذاتی کیا تھی، تاثیر تھی، ذاتی کیا تھی، تاثیر تھی، تو یہ کون سا شرک ہے؟ شرک کی صفات ہے. کسی نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. اور یہ سورج خود بخود روشنی دیتا ہے، کسی روشنی والی ذات نے، کسی نور والی ذات نے اس میں روشنی ڈالی نہیں ہے. تو یہ شرک صفات ہے. اس دور میں اس کا نام الحاد ہے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ الحاد بھی شرک میں آئے گا. میں نے آسان طریقے سے الحاد کو سمجھایا، درس میں آئے گا انشاءاللہ. سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ الحاد ہے. الحاد بھی شرک کی قسم ہے. ہم جب تفصیل سے اصول بیان کرتے تو پھر الحاد کو علیحدہ بیان کرتے، تاریخ بھی بیان کرتے، علیحدہ بیان کرتے، لیکن اب تو ہم اشارے کریں گے نا. اور شرک فی الحقوق، یہ اللہ رب العزت کے حقوق کسی اور کو دینا. جب کسی کو تم نے یہ مانا کہ یہ میرے مشکلات کو حل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میرا برا بلا کر سکتا ہے اور میری پکار کو سنتا ہے، ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے، تو پھر تم خامخواہ اس کی کچھ تعظیم تو کرو گے نا کہ وہ میرا ہر جگہ سے مجھ پر عالم الغیب ہے اور میری بات جو ہے وہ سنتا ہے. تو پھر تم اس کے نام پر نظر و نیاز بھی دو گے، اس کی قبر کی کیا بھی کرو گے، ثواب بھی کرو گے، جھاڑو بھی لگاؤ گے، اس کے اندر جو پتھر پڑے ہوئے وہ بھی اپنے آپ پر جو ہے ملو گے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مجھے شفا دے دی گی. تو یہ اور اگر اس کا کوئی منجور ہو، ٹھیک ہے نا، قبر کا کوئی منجور ہو، تو اس کی بات بھی کیا کرو گے، مانو گے کہ یہ رنگ نہیں پہننا ہے، تم کہو گے بالکل ٹھیک ہے جی نہیں پہنوں گا. یہ رنگ نہیں کھانا ہے، تم کہتے کو بالکل نہیں کہوں گا. اللہ کے حکم کے مطابق مقابلہ میں اس کی اطاعت بھی کرو گے.
پیروی بھی کرو گے تو اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ ننجاور کو. کسی لیڈر کو دے دو گے اطاعت کلیہ، اطاعت کلیہ بلا شرط، تو یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو یہ شرک الحقوق ہو گیا. تو یہ قرآن کریم میں لمبا چوڑا مضمون ہے. توحید شرک کے بائیکاٹ کے بغیر، ٹھیک ہے نا، توحید نہیں، کیونکہ شرک سے بائیکاٹ نہیں کرو گے تو شرک اور توحید کیا ہے؟ مقابل ہے. تو شرک آتے تو توحید رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. تو توحید بغیر شرک کے بائیکاٹ ہو کامل نہیں ہو توحید آ نہیں سکتی، کامل نہیں، توحید آ نہیں سکتی بغیر شرک کے بائیکاٹ کے، اور بائیکاٹ بغیر شرک کے پہچاننے کے ہو نہیں سکتا. بائیکاٹ بغیر شرک کے پہچاننے کے ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے اس مرض کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اس مرض کو پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے اور اپنے برادری کو اور اپنے ماحول کو اس سے خالی کیا جائے اور اس سے پاک کیا جائے. سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت ضروری ہے. بہت کیا ہے ضروری. ایک مرض یہ ہو گیا مشرکین. کیا؟ مشرکین. پھر وہ شرک اعتقادی، شرک عملی ہو تو آپ کو یاد ہے، آئیں گے تو درس میں. دوسری جماعت جس کے ساتھ قرآن بات کرتا ہے وہ یہود ہے. کون ہے؟ یہود ہے. کون ہے؟ یہود. یہود اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے اور تورات پر ایمان لانے والے سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے بعد کوئی نبی ہم نہیں مانتے، اور تورات کے علاوہ کوئی کتاب کو نہیں مانتے. تورات کے علاوہ کسی کتاب کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں مانتے. وجہ اس جماعت کی باوجود معرفت حق کے ساتھ ضد اور عناد کرنا، یہ مرض تھی. میں نے بہت آسانی سے، یہ مرض تھی یہود کی. باوجود حق پہچاننے کے، کہ حق کیا تھا؟ پہچانا تھا. باوجود حق کے پہچاننے کے ضد اور عناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑنا اور حق سے اعراض کرنا، یہ ان لوگوں کا مرض. پھر جب ایک بات کو تم حق بالکل سمجھ آ گئے کہ یہ کیا ہے، حق ہے، اور پھر مانتے نہیں ہو تو اپنے لیے کوئی تعویلات بناؤ گے کہ نہیں؟ کیونکہ جب تم نے حق کو پہچانا ہے تو معلوم ہوا کہ مولوی تو ہو نا. سمجھ نہیں آیا؟ حق کے سمجھنے کے بغیر مولوی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جب انہوں نے حق کیا تھا، پہچانا تھا، سمجھا تھا، تو کیا. مولوی قرآن کریم نے صاحب بتائی یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. علم تو بہت بڑا تھا لیکن مانتے. آپ اپنے ماننے کے لیے کیا کریں گے؟ تعویلات کریں گے. تو یہ ان کی خباثتیں ہیں. یہ تعویلات اس کی کیا ہے؟ خباثتیں ہیں. اور ان تعویلات کے کچھ وجوہات بھی ہوں گے نا، نہ ماننے کی کیا بھی ہوتے ہیں وجوہات. کس وجہ سے نہیں مانتے؟ یار پھر ہماری امامتی چلی جائے گی، یار پھر ہماری جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہمارا جو تنخواہ دیتے ہیں اور فیسلٹیز دیتے ہیں، ہمیں کچھ حکومت نے بڑا جو ہے وہ سوچ دیا ہے، وہ پھر ہم سے کیا ہو جائے گا، چلا جائے گا. تو اس وجہ سے مانتے بھی نہیں. تو نہ ماننے کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں اور نہ ماننے کے کچھ تعویلات ہوتے ہیں. یار میں نے ساری خباثتوں کو 2 چیزوں میں جمع کیا کہ اس کے کیا ہوتے ہیں وجوہات اور کچھ تعویلات. ان چیزوں کو قرآن بیان کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچنا ہے. اگر اس چیز سے نہیں بچے تو یہود کے جو آیات ہے وہ تمہارے اوپر کٹ ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آئے میرے خیال میں؟ کیونکہ جو بات یہود میں ناپسند تھی تو مسلمان شہزادہ میں اللہ کو پسند ہوگا. جب یہود میں ایک بات برائی تھی تو کیا ہم میں وہ برائی ہوگی نہیں؟ کیا ہوگی نا.
ادھر برائی تو ہم بھی کیا ہے. تو یہ یہودیت تھی. یہودیت بطور یہودیت بہت خطرناک ہے. آج بھی بہت کیا ہے، بہت خطرناک ہے. اسلام کے لیے عالمی دشمنوں میں اسلام کے لیے بہت بڑا دشمن. ان کی جو چالیں اس وقت کے قرآن کریم نے نقل کی ہے اب اس سے تھوڑے زیادہ ہے، لیکن اس قرآن کریم کو سمجھنے سے انشاءاللہ الرحمن ان یہودوں کی چالیں تمہیں اس طرح نظر آئیں گی جس طرح ہتھیلی میں پانی، بالکل صاف. یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے لِتَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ، کہ اپنے دشمن کو پہچانو. اور دوسری یہودی صفت علماء، میں لفظ میں نے تعبیر میں نے سخت کیا لیکن کیا کرے ہونا چاہیے. یہودی صفت علماء، یہودی صفت تو پہچان لیا کہ حق کو کیا ہے، پہچانا ہے، حق کو بالکل کیا گیا پہچانا ہے، لیکن نہ ماننے کے لیے کچھ اسباب ہے اور کچھ تعویلات ہے، چھپاتے ہیں نا. تو ایسے صفت جب مسلمانوں کے مولوی میں آ جائے تو یہ علماء سو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ علماء سو. یہ دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جس طرح عالمی طور پر یہودیت اسلام کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا، تو اندرونی دشمنوں میں مسلمان کے اندر جو ہوتے ہیں نا آستین کے سام، یہ علماء سو ہے. یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ بالکل اسلام کو اور قرآن کو اور توحید کو اور حق کو پہچانے، اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور حق پہ آنے کے لیے تعویلات کرتے ہیں اور کچھ آزار باردہ پیش کرتے ہیں. کیا آزار باردہ تعویلات کہتے ہیں، اس کا نام تعویل رکھا انہوں نے. آزار باردہ پیش کرتے ہیں. یہ اسلام کے لیے بہت بڑے کیا ہے. یہ یہودی صفت علماء. میں نے ساتھ ساتھ حل کیا، وقت کے ساتھ بھی لے گئے، پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں. تیسری جماعت جس کے ساتھ قرآن کریم مخاطب ہے اور تیسری مرض، وہ نصارہ اور نصرانیت ہے. یہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑے خطرناک تھے اور ہے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کہتے ہیں. آج اس کو عیسائیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عیسائیت. سمجھ آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ عیسائیت. عیسائی لوگ نصارہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے. اس کے بارے میں غلط عقائد قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں. اس کے اپنے وہ جو عقائد ہے اور خباثتے ہیں وہ قرآن بیان کرتا ہے. یہ نصرانیت عالمی طور پر قرآن کریم اور اسلام کے بڑے دشمن ہیں. بڑے کیا ہے؟ دشمن. وہ جو قرآن کریم نے اقربہم مودہ کہا ہے وہ خاص عیسائیوں کے بارے میں تھا، جس میں کچھ خاص اوصاف تھے. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، وہ لوگ تھے، عام عیسائی نہیں. خازن نے لکھا ہے ادھر کہ عام عیسائی قرآن کے بہت بڑے دشمن ہیں. قرآن کے عبادت خانوں کے دشمن، مساجد کے دشمن، مسلمان بچوں کے دشمن، مسلمان بچوں کے دشمن، بہت بڑے خطرناک ہیں. فرعونیت کی جو چالیں تھی، فرعونیت کی جو چالیں تھی وہ آج عیسائیت کھیل رہی ہے. فرعونیت کی جو چالیں تھی وہ آج عیسائیت کھیل رہی ہے. جو بھی چالیں تھی سورۃ اعراف شعراء اس میں آتی ہے وہ چالیں، سورہ مومن، وہ چالیں جو ہے وہ آج عیسائیت کھیل رہی ہے.
عیسائیوں میں ایک مرض تھا، مرض وہ کیا تھی، مرض تھی اندھی تقلید، یعنی علم کا بوجھ نہ اٹھانا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، سمجھتے تو نہیں تھے لیکن سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اندھی تقلید کرتے تھے اپنے مشائخ اور بزرگوں کی، اندھی تقلید اپنے مشائخ اور کس کی؟ بزرگوں۔ حق کا طلب اور حق کا علم چھوڑنا اور اندھی تقلید کرنا، اندھی کیا کرنا؟ تقلید کرنا، یہ عیسائیت کی مرض تھی۔ تو میں نے کہا عالمی طور پر یہ عیسائیت جو ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت کیا ہے مشکل ہے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھتے وہ ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب تم بات کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، ہم آپ کی نہیں مانتے، بس ختم، سخت ہے اس وجہ سے کہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آتی؟ تو عالمی طور پر یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور اس کی بڑی چالیں ہے، قرآن کریم نے ذکر کی ہے، درس میں آتے ہیں وہ۔ اسی طرح نصرانی صفت کے پیر مسلمانوں میں یہ اندرونی دشمن ہے۔ کون سی دشمن؟ اندرونی دشمن، نصرانی صفت پیر حضرات آپ کے علاقے میں ہے؟ پیران پنجاب میں تو ہے نا، پنجاب تو لوگ آپ جاتے ہیں نا، سرحد میں تو آپ لوگ نہیں آتے، خیبر پختونخوا میں، لیکن چلو پنجاب میں اور کراچی میں تو تم زیادہ جاتے ہو، لاہور میں، ادھر تو آپ نے پیر دیکھے ہوں گے نا۔ ایک ہوتے ہیں سنت کے متبعین پیر حضرات، جس طرح ہمارے چلاسی بابا علیہ الرحمت تھے، موحد پیر تھے اور سنت کے تابعدار پیر تھے، بالکل، اور لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کرتے تھے اور عمل کی کیا کرتے تھے؟ اصلاح کرتے تھے۔ ایسا پیر جو ہے، ایسے پیر یہ تو لوگوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کے ارشادات پر عمل کرنا، اس کے قدموں پر چلنا، یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو کیا ہے؟ بڑی بات کہ بندہ جو ہے ایسے پیر کا غلام ہو جائے۔ ہمارے شیخ صاحب پنجپیر مدظل العالی فرماتے ہیں کہ ایسا پیر جس سے مرید کی عزت نہ بچ سکے، ایسا پیر جس کی مرید سے اس کی عزت نہ بچ سکے، تو ایسے پیر پہ ہزار لعنت ہو خدا کی۔ یہ تو پیر نہیں ہے، تو شیطان ہے، یہ تو کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور ایسا پیر جس کے اداؤں سے سنت کا ظہور، ایسا پیر جس کی ادا سے ہو سنت کا ظہور، تو ایسے پیر کا بندہ ہزار جان سے غلام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تصوف کو لوگوں نے غلط نظر میں کیا ہے، پیش غلط انداز میں پیش کیا ہے، کبھی جو ہے وہ حلقوں میں اور کبھی وجد میں اور کبھی ڈانسوں کی شکل میں اور کبھی قوالیوں کی شکل میں، اس شکل میں تصوف کو پیش کیا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ تصوف تو اتباع سنت کا نام ہے، اتباع سنت کا نام ہے، اور اللہ کی سچی محبت کا نام ہے، سچی محبت کا نام ہے۔ سلاسی بابا علیہ الرحمت نے فرمایا ہے نا کہ سرنا فی فراقکم کلامی بقامت راست تمابود مثل علی فوار، میں ایسا تھا بالکل نوجوان اور بالکل سیدھا تھا، سیدھا، لیکن آپ کی جدائی میں، اللہ کو مخاطب ہے نا، آپ کی جدائی میں اس طرح ہو گیا جس طرح لام ہوتا ہے، اس طرح کیا ہوتا ہے؟ لام ہوتا ہے۔ تو سچی محبت اور پیغمبر علیہ السلام کی سچی اطاعت کا نام جو ہے وہ تصوف ہے۔
تزکیہ ہے، احسان الگ موضوع ہے، لیکن ایسے پیر حضرات جو حق کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اگر تم سمجھاؤ تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کہتے کہ یہ ہماری گدی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ گدی ہے، ہم گدی نشین ہیں، ہم کیا ہے؟ گدی نشین ہے۔ اور اپنے باپ دادا اس کو حق قرآن اور سنت کی طرح کیا سمجھتے ہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں جس طرح قرآن اور کیا ہو، اس کی بات کی خلاف ورزی حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ نصرانی صفت پیر ہے۔ کون سی صفت؟ نصرانی صفت پیر ہے۔ من فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، جو ہمارے پیروں میں بگڑ گیا نا تو وہ کیا ہے؟ اس میں نصرانیت کی بو ہے۔ یہ جو ہے اسلام کے لیے بے خطرناک ہے، کیونکہ جس طرح وہ مولوی حضرات پر جو ہے بندہ دھوکہ کہتا تھا کہ کیا ہے؟ مولوی ہے نا، کیا ہے؟ مولوی ہے، تو اس سے زیادہ دھوکہ پیر صاحب پر کہتا ہے، کیونکہ پیر صاحب جو ہے نا بڑا اللہ والا ہے، بڑا کیا ہے؟ اللہ والا ہے، اس نے چوغا پہنا ہے، جوبہ پہنا ہے، اپنے اوپر جو ہے چادر ڈالی ہے، اور وہ مراقبہ میں رہتا ہے، تو بہت کیا ہوتا ہے، لوگ دھوکے کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن کریم نے اس کی خبر گیری کی ہے۔ ان لوگوں کے جو خباثتیں ہیں اس کو لوگوں کو بیان کیا ہے، اس کے سروں پہ کیچڑ ڈالی کہ یہ سے نہیں ہے جس طرح تم لوگ گمان کرتے ہو، اس پر دھوکہ مت کھاؤ، ان لوگوں پر دھوکہ مت کھاؤ۔ قرآن نے صاف بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے روکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے دین کو چھوڑنا۔ تو یہ تیسری جو ہے مرض تھی، ایک مرض شرک کی ہو گئی، دوسری مرض ضد اور عناد کی ہو گئی، اور تیسری مرض جہالت کی ہو گئی۔ کس کی؟ جہالت، اور اس کے ساتھ اندھی تقلید کی، جہالت کے ساتھ اندھی تقلید کی۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ چوتھا جو ہے، چوتھی جماعت وہ تھی منافقین۔ کیا؟ منافقین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جماعت نکلی تھی، وہ تھی پالیسی ساز جماعت۔ کون سی جماعت؟ پالیسی ساز۔ وہ اپنے آپ کو پالیسی ساز سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ایک پالیسی بنائیں گے، اس پالیسی سے ہم مسلمانوں سے بھی کھائیں گے اور کافروں سے بھی کھائیں گے، فائدہ دونوں سے کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ اور اگر مار پڑنی ہوگی تو جب مسلمانوں کی طرف سے مار پڑنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کی طرف سے خطرہ ہونا تو ہم کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دونوں طرف سے گنجائشیں چھوڑتے ہیں۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ گنجائش۔ ایسے طریقہ سے پالیسی بناتے ہیں کہ نسی خصوصی ہونے کا باپ، کس کو خطرہ نہ ہو۔ سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ کہ فائدہ بھی دونوں سے کیا کرے؟ حاصل کرے۔ مضارع ہے، حال سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، استقبال سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ عجیب چیز ہے مضارع۔ تو یہ بھی دونوں طرف سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر تکلیف آ جائے نا، تو اگر کافروں کی طرف سے کیا ہو، تکلیف ہو، تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں مارنا، ہم تو تمہارے ساتھ۔ اور اگر کافروں کی، مسلمانوں کی طرف سے مار پڑنے کی خطرہ ہو تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو نہیں مرنا، ہم تو تمہارے ساتھ۔ تو یہ ایک پالیسی انہوں نے بنائی تھی۔ اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا، اس کا نظریہ ایمرجنسی سوراخ تھا۔ ایمرجنسی سوراخ آپ جانتے ہیں، یہ زمین میں جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا، سوسمار کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سوسمار جانتے ہیں؟ زب، وہ چھوٹا سا زب ہوتا ہے، یربو جس کو عربی میں کہتے ہیں، خادمہ ہم پختوں میں پشتوں میں کہتے ہیں، جو حکیم حضرات یہ میلوں میں اس کو پیش کرتے ہیں، اس کا تیل ہوتا ہے نا، ہاں سانگ کی، اچھا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جب زمین میں ہوتے تو ایک میدانی علاقے میں ہوتا ہے، جدھر زیادہ جو خشکی ہو تو ادھر زیادہ ہوتا ہے،
تو اس نے 2 سوراخ زمین میں کیے ہوتے ہیں. کتنے؟ 2. ایک پر اس طرح ہوتا ہے نظر، اس طرح سر اوپر کیا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے. تو جب شکاری اس کے پیچھے پڑتا ہے نا تو یہ نیچے جاتا ہے. نیچے جاتا ہے تو شکاری ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ابھی ادھر نکلے گا تو میں اس کو پکڑوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کوئی اور سوراخ زمین میں نکالی ہوتی ہے نا، ادھر سے نکلتی ہے، پھر ادھر سر اس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایمرجنسی سوراخ جو ہے عربی میں اس کو نفق کہتے ہیں. یربو، تو نفق اس کو کہتے ہیں. کیا؟ اذ یخرج الیربوع من نافقائه، شرح ابن عقیل میں پڑھا ہوگا. اذ یخرج الیربوع من نافقائه ومن جحر شیۃ لیتقصع، کہ اب مضارع پر الف لام داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کی باس میں حمار یجدعو پڑھتے ہیں، اور اس طرح ما انت بالحکم الترزا حکومته ولا الرأی ولا الاسیل ولا الجدل الفیہ میں پڑھتے ہیں نا. تو یہ ادھر بھی تو اذ یخرج الیربوع من نافقائه، یہ نافقہ جو ہے یہ ایمرجنسی سوراخ کو کہتے ہیں. تو منافق نے بھی اپنے عقیدہ کو ایک ایمرجنسی سوراخ بنایا ہے. عقیدہ مقیدہ نہیں ہے، بس ایمرجنسی کیا ہے، سوراخ ہے. جدھر سے خطرہ ادھر نکلو. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ایمان ہے اس کا، نہ کوئی کفر ہے اس کی، کوئی چیز نہیں ہے. یہ پالیسی ساز جماعت نکلی تھی. کون سی پالیسی ساز جماعت نکلی تھی؟ یہ منافقین تھی. مرض جان لیا نا کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ ان کا کیا ہے؟ مفاد پرستی. کیا؟ مفاد پرستی. جدھر سے فائدہ ہو بھائی یہ کیا ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤ. یہ کوئی نظریہ ہے کہ توحید پر ڈٹ جاؤ، اگر مار پڑے بھی موحد ہو، اور اگر جیل بھی جانا ہو تو موحد ہو، اور اگر لوگ گھسیٹے تو پھر بھی کیا ہو، موحد ہو. یہ کیا ہے؟ بس بھائی جدھر سے تکلیف ہو ادھر سے چھوڑو. بس یہ کہتے کہ ہم موحد ہو. نہیں ہے، ہمیں کوئی توحید کی ضرورت ہو نہیں ہے، چھوڑو اس کو. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جاہل ہے. لوگ کہتے تھے نا مسلمانوں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ تو بیوقوف ہے، ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے، توحید کو پکڑا ہوا ہے. لوگ گھروں سے نکالتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگ مارتے تو کہتے ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. جب مار دے تو کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہے نا، چھوڑو بس. یہ کیا مسئلہ؟ نظریہ پر ڈٹ جانا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نظریہ پر نہ ڈٹنا منافقت ہے. ایمان پر نہ ڈٹنا کیا ہے؟ وہ میں نے وہ انفاق میں بھی کچھ اشارہ کیا نا کہ جب یہ 5 چیزوں سے اپنی 3 دولتیں وہ کیا نہ ہو، پیارے نہ ہو، تو یہ ایمان منافقت والی کیا ہے؟ منافقت والی کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یہ منافقت جو تھی، پھر درس میں آئے گا 3 طرح کے لوگ تھے. یہ بہت زیادہ خطرناک مرض تھی، کیونکہ جب فسادی، جب اس طرح مثال کے طور پر شیر ہے نا، شیر آلو شیر آلو نا، شیر کو تو جانتے ہو نا. جو شیر ہے نا، تو شیر جب شیر کے لباس میں آ جائے تو اس سے بندہ زیادہ نہیں ڈرتا. اس سے بچنا کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن جب یہ شیر بیڑ کا لباس پہنے پھر کیا ہے؟ مشکل ہے. جب مفسد کے لباس میں آ جائے تو اس سے بچنا کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن جب مفسد مصلح کا جامہ پہن کے آ جائے تو بڑا مشکل ہے. فساد بھی زیادہ کرتا ہے اور بچنا بھی کیا ہے؟ مشکل ہے. تو یہ منافق کیسا چیز ہے؟ یہ مفسد ہے اور مصلح کے جامع میں آتا ہے. مصلح کے جامع یلبسون جلود الذئب علی قلوب الذئاب، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لباس جو ہے نا وہ بھیڑوں کی طرح ہے، اور اندر سے ہے نا قلوب الذئاب، اس کے دل جو ہے نا وہ شیر کے ہے. کس کے ہے؟ شیر کے. السنتہم احلی من السکر، اس کی زبانیں جو ہے نا وہ چینی سے زیادہ کیا ہے؟ میٹھی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي
قلبه ومن الناس من يعجبك فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. یہ بڑا بے ایمان ہوتا ہے. الد الخصام، دین کا بہت بڑا دشمن، قرآن اور سنت کا بہت بڑا دشمن. یہ منافقین کی جماعت ہے. یہ 4 مرض ہو گئے. یہ نافرمان لوگ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نافرمان. ان امراض سے، ان امراض، اب معاشرہ میں دیکھو ان امراض کے علاوہ کوئی مرض نہیں ہوگا. یہ اصول ہے. یہ کیا ہے؟ اصول ہے. یہ باقی جتنے بھی ہے نا، خواہ سود خوری ہو، خواہ شراب خوری ہو، خواہ شراب نوشی ہو، یہ اس کے پیداوار ہے. ان چیزوں کی کیا ہے؟ پیداوار ہے. باقی مومنون کو خطابیں ہیں. مومن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو مومن ماننے والا ہوتا ہے. تو جس نے مان لیا تو گویا ایمان اس طرح ہے جس طرح بندہ بیوی کے ساتھ نکاح کرے. جب قبل تو کہا نا تو پھر ٹماٹر بھی لانا پڑے گا. ہاں، پھل لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ ہاں، اگر کپڑوں کا کہا تو وہ بھی کیا کرو گے؟ لاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں نے قبل تو میں تو کپڑے نہیں کہے. کہہ سکتے ہو کہ صبح کہو اور کہتے کہ گوشت لاؤ، تم کہتے کہ میں نے قبل تو میں گوشت نہیں کہا تھا. اس نے بھی سبق پڑھی ہوگی اصول شاشی کہ کہتے کہ قبل تو میں سب کچھ آ گیا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو جب تم کو کہا گیا کہ سود مت کھاؤ تو تم یہ مت کہنا کہ میں نے تو امنا میں سود نہیں کھا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کو مانتا ہوں. میں نے کب کہا تھا کہ سود کو چھوڑوں گا؟ تو یہ امنا میں آ گیا ہے. اب ماننا پڑے گا. یا امنا چھوڑو یا مانو. یہ آمنا اس طرح جس طرح قبل تو ہے. وہ ہم گشت میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہارے حکم کو مانیں گے اور تمہارے پیغمبر کے رسول کے طریقوں کے نیچے زندگی کیا کریں گے؟ گزاریں گے. وقت تو لگایا یا نہیں لگایا آپ لوگوں نے؟ تجربہ لوگ کشمش میں نہیں جاتے ہو یار. یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ تمہیں 4 مہینے نہیں لگائے. اللہ اللہ، سمجھ آ گیا یا نہیں؟ تو یہ ایمان ہے. تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت ڈانٹے گا بھی کہ تم سستی کیوں کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے جو ایمان لایا ہے، ایمان لایا ہے تو اب مانو نا، عمل کرو. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی مانو، قرآن کو مانا ہے تو قرآن کی بھی مانو، پیغمبر کو مانا ہے تو قرآن پیغمبر کی بات بھی کیا کرو، مانو. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ماننے سے کام چلے گا. تو اس کو ڈانٹے گا بھی، زور بھی دے گا. یہ مومنین کے ساتھ بات ہے. یہ دوسری بات میں نے مختصر عرض کی، مختصر، کہ قرآن کس کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن کس کے ساتھ، یعنی یہ 8 باتیں ہیں نا. قرآن کیا بیان کرتا ہے، کس کو بیان کرتا ہے. تو قرآن 8 باتیں بیان کرتا ہے، ان لوگوں کو بیان کرتا ہے. یہ جو ہو گئے نا، یہ کس طرح بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ قرآن کا طرز بیان کس طرح ہے، قرآن کریم کا طرز بیان کس طرح ہے. جب اس کو آپ سمجھو گے نا تو پوری سورت جو ہے نا اور قرآن کریم پورا آپ کو ایک زنجیر نظر آئے گا. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی کہ درمیان میں کٹ جائے. ربط، ذکر مسلسل ذکر رحمان، مسلسل. نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کو مسلسل ذکر رحمان، مسلسل ذکر رحمان. بس اس زنجیر کی طرح کھڑی ہے. قرآن کریم جب بات بیان کرتا ہے نا تو سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کو ہم دعویٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ کہتے ہیں. مرکزی مضمون، سورت کا مقصد، سورت کا مقصد، مرکزی مضمون، مرکزی مضمون. فرض کرو ہم ایک مضمون لیتے ہیں سمجھانے کے لیے، توحید. کیا؟ توحید. کہ ایک سورت کا مضمون ہے توحید. اب یہ توحید ہے. ایک مولوی صاحب ہے، ایک مولوی صاحب ہے، وہ آ گیا جمعہ کے بیان کے لیے، جمعہ کی بیان کے لیے. اس کا موضوع ہے نماز. اس کا موضوع کیا ہے؟ نماز ہے. اس کا موضوع نماز ہے. تو اب وہ نماز 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 یہ بولے گا یا کوئی طریقہ ہوگا؟ طریقہ ہوگا نا. تو اب یہ اس کو یہ ثابت کرے گا کہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے.
تو اس کی دلیل بھی بیان کرے گا کہ نماز کیا ہے، فرض ہے بھائیو، نماز کیا ہے، فرض ہے۔ اس طریقے سے وہ یہ بھی کہے گا کہ بھائی نماز فرض ہے تو کیوں فرض ہے، اس کی دلیل بیان کرے گا نا۔ اس کے بعد بھائی جو نماز پڑھے اس کے لیے کیا کیا ہے، اس کی قیمت ہی بھی بیان کرے گا نا، فضائل بیان کرے گا نا۔ جو نہ پڑھے نا اس کی کیا سزا ہے وہ بھی بیان کرے گا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ کبھی کہتا ہے کہ فرض ہے، کبھی کہتا ہے کہ دوزخ ہے جو نہیں پڑھتا، کبھی کہتا ہے کہ جنت، تو یہ حماقت نہیں ہوگی، حماقت ہوگی۔ اس نے تو بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو کیا سمجھایا۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، جب ایک بات کو لے کے تو ثابت بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ثابت بھی کرتا ہے، پھر بیان کرنے والوں کو بیان کرنے کی کیا بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے کہ بھائی اس کو کیا کرو، بیان کرو۔ جو نہ مانتے اس کو ڈانٹتا بھی ہے، ہاں اس کو تخویف بھی بیان کرتا ہے، جو مانے اس کو بشارت بھی دیتے، خوشخبری بھی دیتا ہے۔ ایسا قرآن ہے نا۔ اب دیکھو ہم نے ایک مسئلہ لیا، مسئلہ توحید، ہم نے بیان شروع کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان ہو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑو، اپنا تعلق اپنے رب سے بسا لو۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہاری تعظیم کی جگہ صرف کیا ہے، ایک ہے، عبادت اور حکومت کا جگہ ایک ہے، صحیح، ایک ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یار یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ہماری، یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ ربط ہے، یہ کیا ہے، ربط ہے، کہ جب پہلی آیت میں مسئلہ توحید ہو اور بعد میں دلیل عقلی ہو تو ربط کس طرح ہوگی۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں نا یہ آپ کو گپ نظر آئے گی، لیکن یہ ربط ہے، ٹھیک ہے نا، ہو گیا۔ بھائی ہم کیا کریں، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ذات کس طرح اس ساری مخلوق کی حاجات کو سنے اور کس طرح اس ساری مخلوق کی حاجات کو پورا کرے، اور کس طرح جو ہے سارا مخلوق کے ساتھ ایک وقت میں اس کا کیا بن جائے، تعلق بن جائے، یہ ہماری سمجھ سے کیا ہے، بالا تر ہے۔ اب دیکھو اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہے نا، سمجھ سے کیا ہے، بالا تر ہے۔ تو تم بیان کرو گے خلق السماوات والارض خلقکم والذین من قبلکم ان جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جب یہ کام کرتا تھا اور اکیلے کرتا تھا اور اکیلے کر سکتا ہے تو تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ تو یہ عقل کے لیے، عقل کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بات عقل کے ساتھ کیا ہو جائے، قریب ہو جائے، اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں۔ دلیل عقلی، یہ آسمان سے، زمین سے، ہم سے، فضا سے اللہ رب العزت پیش کرتا ہے کہ سارے کام کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، اور ساری باتوں کو سمجھنے والا کون ہے، اللہ ہے، جاننے والا کون ہے، اللہ ہے۔ دلائل عقلیہ کا خلاصہ دو باتیں ہیں، متصرف ایک، عالم الغیب ایک۔ سارے دلائل عقلیہ کا خلاصہ یہ ہے، اس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، کہ اس سے اللہ رب العزت لوگوں کو اپنے نعمت یاد دلاتا ہے کہ زمین میں نہیں بنائی، آسمان میں نے بنایا، روٹی میری کھاتے ہو، پانی میری پیتے ہو، اور پھر کس جا کے کسی اور کی سجدہ کرتے ہو، بے وقوفو۔ دلائل عقلیہ، تو قرآن ثابت کرتا ہے اپنے مسئلے کو دلائل عقلیہ سے۔ پھر دوسری بات اس طرح کرتے ہیں نا کہ پیشانی میں کچھ لکیریں نظر آئے اور اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یار تم اس بات میں اکیلے ہو، یہ بات ہم نے کسی اور مولوی سے نہیں سنی ہے، ہم نے کسی اور سے یہ بات نہیں سنی ہے، تو فوراً اس کے بعد واقعات سناؤ۔ دیکھو فلاں نے بھی نے یہ بیان کیا، سارے انبیاء نے یہ بیان کیا، فرشتوں نے یہ بیان کیا ہے، جنات نے یہ بیان کیا ہے، وحوش و طیور نے بھی یہ بیان کیا ہے، اس کو ہم دلیل نقلی کہتے ہیں۔
پھر کہیں گے کہ یہ تم اپنی طرف سے گڑتے ہو. ام یقولون افترا، پہلے کا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخر، اور دوسرے کا ان ھذا الا اختلاق، تم یہ اپنی طرف سے گڑتے ہو. جواب قل انما امرت انی نہیت انا انزلنا الیک الکتاب، یہ گڑی نہیں، یہ اتری ہے، مجھے حکم ہے. یہ امرت نہیت انزلنا سے جو آئے وہ دلیل وحی بنتی ہے. کیا دلیل؟ پھر بھی نہیں مانتے تو قرآن کریم قسم کہتا ہے، قرآن کریم قسم. اللہ رب العزت شاہد پیش کرتا ہے کہ یہ بات گواہ ہے کہ ان الہکم لواحد. یہ چار باتیں ثبوت دعویٰ کے لیے ہے، وضاحت دعویٰ کے لیے امثلہ پیش کرتے ہیں، دعویٰ کی وضاحت کے لیے امثلہ. تو اس طرح آیاتیں جو ہے اس کا دعوے کے ساتھ یہ ربط ہوگا کہ اس سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. پھر جب دعویٰ واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا، اب اس کی بیان کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کیا کرو، بیان کرو. تو مبلغ کو تشجیع فی تبلیغ، بہادری کے ساتھ بلغ، بیان کرو، بیان کرو. اتلو ذکر بلغ رتل، بیان کرو، بیان کرو، بیٹھو مت. فلذالک فدعو، بیان کرو، بیان کرو. تشجیع فی تبلیغ، اور ساتھ تسلی بھی آتی ہے، کیونکہ مبلغ کو یہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے تو پریشان ہوتا ہے، تو اس کو تسلی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تسلی. اس کو ہم تسلی کہیں گے. پھر مبلغ کو تھوڑا سا دور اندیش ہونا چاہیے، تھوڑا دور اندیش ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے گا کہ میں بیان کروں گا اور لوگ میرے گلے میں ہار ڈالیں گے، اور لوگ جو ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور لوگ جو ہے میرے اوپر پھول پھینکیں گے. نہیں، مبلغ کو بھائی علی بصیرت ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر امتحان آئیں گے. کیا آئیں گے؟ امتحان آئیں گے. تو 6 امتحان قرآن ذکر کرتے عقبات 6. یہ مبلغ بصیرت کے ساتھ ہو جائے، مبلغ بصیرت کہ ہوشیار ہو جائے، دور اندیش ہو جائے کہ بھائی مجھے کھانے کے بجائے جو ہے پتھر کھانے پڑیں گے، روٹی کھانے کے بجائے پتھر پڑیں گے مجھ پر، پھولوں کے بجائے لوگ پتھر پھینکیں گے، زندہ باد کے بجائے لوگ مجھے گالیاں دے دیں گے. تو اس کا ذہن بنی ہوئی ہو، یہ دور اندیش ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں گے کہ میرا تو یہ ارادہ تھا اور یہ ہو گیا لہذا میں دبئی چلتا ہوں، چھوڑو بس، یا دکان کرتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت. اب جب یہ مبلغ نے بیان بھی کیا، مبلغ نے بیان بھی کیا، تو اب 2 جماعتیں آئیں گی، ماننے والے اور دعوت بالموعظہ. دعوت بال، یہ پہلا دعوت بالحکمت تھا، اب دعوت بال. ایسا کرو کہ لوگوں کو ڈراؤ دمکاؤ. لوگ ایک ہوتے ہیں علم پسند، تو وہ دلیل سے سمجھیں گے. کس سے؟ دوسرے ہوتے ہیں عوام، وہ عوام نہیں ہے، اس کو ذرا ڈراؤ دمکاؤ کہ بھائی اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، بہت خطرہ ہے اس میں. بہت کیا ہے؟ دنیاوی خطرہ بھی ہے، اخروی خطرہ بھی ہے. اس خطرات سے ڈرانے کا نام، اس کو ہم قرآن میں تخویف کہیں گے. کیا؟ تخویف، خطرات سے ڈرانا. لیکن یہ ہمارا ڈرانا ہے کہ بعض بچے کو ڈراتے ہیں، وہ بھائی نہیں جانا کتا ہے، کتا ہوتا نہیں ہے، اور ایک اللہ کا ہوتا ہے. اللہ جو کہے وہ حق ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے. یہ تخویف ہے. کیا ہے؟ تخویف. اللہ نے جس طرح کہا کہ اس طرح ہو جائے گا تو اسی طرح کیا ہوگا. تخویف، دھمکی، ڈراوا، یہ دنیاوی بھی ہوتی ہے اور اخروی بھی، کہ دنیا میں بھی اس کے نتائج ٹھیک نہیں، نہ ماننے کے نتائج ٹھیک نہیں، اور آخرت میں بھی اس کے نتائج ٹھیک. اور جو مانتے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے فضائل پیش کرو
کہ بھائی اس کے بہت اچھے نتائج ہے، جس نے مان لیا نا تو دنیا بھی مزے اور آخرت میں بھی. اس کو ہم بشارت کہتے ہیں. کیا خوشخبری، دنیا کی خوشخبری، آخرت کی خوشخبری. آخرت کی خوشخبری. نہ ماننے کی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے، نہ ماننے کی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے، اس رکاوٹوں کو دور کرنا یہ بھی آپ کا فریضہ ہے. ایک رکاوٹ دنیا ہے، مال اور دولت، تزہید منت دنیا. دوسری رکاوٹ وہ جو ہے غلط ماحول ہے، غلط ماحول. اور تیسری رکاوٹ وہ جو ہے، تیسری رکاوٹ وسوسہ شیطانی ہے. وسوسہ ان سب سے جو ہے دور کرنا ہے، ان سب کا خطرناک ہی بیان کرنا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں، اس کو توجہ مت کرنا. اور جو سستی کرتے اس کو زجر دے دو. سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتا تو اس کو ڈانٹو ذرا. نالائق حرکتوں سے، نالائق اقوال سے اس کو ڈانٹو. ڈانٹنے کو، ڈانٹ ڈپٹ کو قرآنی اصطلاح میں زجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زجر. ڈانٹ ڈپٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ زجر. زجر کہیں گے. پھر کبھی کبھی اپنے دعوت کا دفاع بھی ضروری ہے، اپنے دعوت اور مسئلے کا دفاع بھی ضروری ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ تمہیں بدنام کرے، کہ تیرے مسئلے کو کیا کرے؟ بدنام کرے. تو جو اعتراضات اس کے آتے ہیں نا، اس کے جوابات بڑی تسلی بخش طریقہ سے دے دو. اس کو مجادلہ کہتے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن اچھے انداز سے، مسئلہ بھی اچھا اور انداز بھی اچھا. جادلہم باللتی ہی احسن انداز سے اپنے دعوت کا دفاع ضروری ہے. اپنے دعوت کا دفاع ضروری ہے. یہ قرآن کریم اپنے بات کو کس طرح انداز سے بیان کرتا ہے، دیکھو اس انداز سے بیان کرتے ثابت کرتا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد مبلغ کو ترغیب دیتا ہے کہ دعوت کرو. اب آیاتوں کو دیکھو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی تو دعوت کے ساتھ آیات اس طرح مربوط ہوں گے کہ کسی آیت میں دعویٰ کا کیا ہوگا، دلیل ہوگا. بعض آیات میں جو ہے، بعض آیات میں دعویٰ پر بشارت ہوگی، بعض آیت میں دعوت پر تخویف، نہ ماننے پر تخویف ہوگی، بعض اس کی نالائق حرکتوں پر زجر ہوگی، زجر ہوگی. تو اس طرح ساری آیتیں جو ہے وہ دعویٰ کے ساتھ مربوط ہوں گی. تو ہر آیت میں دعویٰ ہوگی، ہر آیت میں دعویٰ ہوگی. تو کبھی کس انداز سے اور کبھی. یہ ایسے اصول تھے کہ ساری قرآن میں ہمیں کام آئیں گے. سورت کو سمجھنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک سورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کی کیا ہے؟ 5 چیزوں کی ضرورت ہے. جب ہم کوئی سورت بیان کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کا طریقہ ہے، اساتذہ کا طریقہ ہے، تو ہم 5 چیزیں جو ہے ہر سورت کی ابتدا میں بیان کرتے ہیں. ایک ہے ترتیبی نزولی اور ترتیبی مصحفی. مختصر بات یہ ہے کہ قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام کے 2 دور میں اترا ہے. ایک دور مکی تھا اور دوسرا دور مدنی تھا. اللہ، ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ کو تو سمجھ آ چکا ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن میں ویسے آپ مذاکرے کے طور پر پیش کرتا ہوں. قرآن کریم حکومت کے لیے آیا ہے، دنیا پر کیا ہے حکومت کرنا ہے. ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے قرآن آیا. تو جب حکومت قرآن کریم کی بنی تو مدینہ میں بنی نا. کیا میں بنی؟ پہلی حکومت ریاستی مدینہ تھی، مدینہ تھی نا. حکومت نظر آئی نا. لیکن یہ تو ایسا ہے جیسا چھت ڈالنا. کیا ڈالنا؟ چھت ڈالنا. چھت پر آبادی نظر آتی ہے. جب چھت ڈالا جائے نا تو آبادی کیا آ جاتی ہے؟
نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ چھت ہوا میں ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بنیاد اور ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ بنیاد اور ستونیں جو تھی وہ مکی زندگی تھی۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں، یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے، پہلے لوگوں کے دلوں میں قرآنی حکومت بنانا ہے، پھر وہ دلوں میں بنی ہوئی حکومت زمین میں ظاہر کرنا ہے۔ میرے بات میں سمجھ میں نہیں۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی ایک کو سوشل حکومت کہتے ہیں، عوامی حکومت، عوامی حکومت، سوشل حکومت، اور دوسری کو ظاہری حکومت اور تنظیمی حکومت کہتے ہیں بالفاظ دیگر۔ ایک کو نظریاتی حکومت کہتی ہے، کون سی حکومت؟ نظریاتی حکومت، اور دوسری کو انتظامی حکومت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں تھیں۔ کتنی ذمہ داریاں؟ ایک نظریاتی حکومت، ایک دوسری جو ہے وہ انتظامی حکومت۔ نظریاتی حکومت میں قوانین کی ضرورت کم پڑتی ہے کہ یہ قانون ہے، اس کو چلانا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اور انتظامی حکومت میں ضرورت کے لیے قانون ہوتا ہے۔ تو مدنی زندگی میں قوانین تھے، مکی میں قوانین نہیں تھے۔ مکی زندگی میں نظریہ بنانا ہے اور شعور پیدا کرنا ہے، نظریہ بنانا ہے اور شعور پیدا کرنا ہے، سوشل حکومت بنانا ہے، ذہنوں میں کیا بنانا ہے؟ حکومت بنانا ہے۔ مکی زندگی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکومت بنائی تھی، لیکن اب جگہ کی ضرورت تھی۔ سارے صحابہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم مانا تھا، قرآن کریم کو اپنا قانون مانا تھا، اور اللہ رب العزت کو اپنا حاکم مطلق مانا تھا کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ بن جائے۔ سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ اس نے بنایا تھا، لیکن ظاہر کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ مکے والے چھوڑتے نہیں تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عثمان کو بھیجا کہ تم جاؤ حبشہ میں کچھ جگہ ڈھونڈو۔ یہ حبشہ کو ہجرت ایسے نہیں تھی کہ مار پڑنے سے اور بگانا تھا۔ اب دیکھو مکہ میں عثمان کو مار نہیں پڑی تھی، عثمان خاندانی شخصیت تھا، اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مار پڑی تھی بلال کو پڑی تھی، سمیہ کو پڑی تھی، یاسر کو پڑی تھی۔ وہ مسافر تھے مکہ میں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، لیکن ہجرت کرتا ہے تو جعفر کرتا ہے، عثمان کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتزاز کرتا ہے اور عثمان کرتا ہے، جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد تھا نا، قریبی رشتہ دار کرتا ہے۔ یہ ایک مشن پہ گئے تھے، مشن پہ گئے تھے کہ جگہ تلاش کریں۔ اللہ کو وہ جگہ پسند نہیں تھی نا، اللہ رب العزت نے مدینہ پسند کیا تھا۔ کون سی جگہ؟ مدینہ۔ پھر وہ جگہ جو ہے ملی تو کون سی اجازت ملی؟ مکہ کی اجازت، وہ تو مدینہ، وہ بڑی داستان ہے۔ تو پہلے نظریاتی حکومت بنانی، سوشل حکومت، سوشل حکومت، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی حکومت بنانا، یہ ہے مکی زندگی، یہ ہے۔ تو سورت کا یہ پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نظریاتی دور کا ہے یا انتظامی دور کا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ کون سی دور کا ہے؟ نظریاتی دور کا اور یا انتظامی دور کا؟ کس دور کا ہے؟ پھر اس طریقے سے اسلوب سے سورت کو سمجھنا ہے اور سورت کو سمجھانا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ تم کس دور میں ہو، تم کس دور میں، انتظامی دور میں ہو اور یا نظریاتی دور میں ہو۔ اگر نظریاتی دور میں ہو تو نظریاتی خدمت کرنا، نظریاتی خدمت پر زور ہے۔ سمجھ میں آتے یا نہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ترتیبی نزولی اور ترتیبی مصحفی۔ مکہ میں ادوار تھے، وہ ادوار سمجھنا ہے کہ یہ کس دور کا ہے، پہلی دور کا ہے، متوسط کا ہے، آخری دور کا ہے۔ اس کے مطابق مکہ میں ادوار تھے۔ دوسری بات دعوی صورت سمجھنا
کہ سورت کا مرکزی مسئلہ کیا ہے. مرکزی مسئلہ 8 مسائل سے ہوگا. وہ جو میں نے پہلے بیان کیا نا، کتنے مسائل سے؟ 8 مسائل. اس سے مرکزی مسئلہ ہوگا. 8 مسائل سے مرکزی مسئلہ ہوگا. کون سے مسائل؟ 8 مسائل سے سورت کا دعویٰ ہوگا. سورت کا دعویٰ صحیح ہے نا. بعض صورتوں میں 2 بیان ہوں گے، بعض میں 3، بعض میں 1، کبھی کبھار 10 صورتوں میں 1. یعنی جب صورت بڑی ہو نا تو اس میں 2-3 بھی آ سکتے ہیں، اور جب صورتیں چھوٹی ہو تو کئی صورتوں میں 1 مسئلہ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے، اندازے مختلف ہوں گی. تیسری چیز ربط الصورت بما قبلہ، کہ سورت کا ما قبل کے ساتھ جوڑ کیا ہے، مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے. دونوں سورتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. چوتھی چیز سورت کا خلاصہ، یعنی مختصر انداز میں سورت کو پیش کرنا. بڑی صورت ہے، 2 پارے صورت ہے، 3 پارے صورت ہے، اب اس بڑی صورت کو مختصر انداز میں پیش کرنا، اس کا نام خلاصہ ہے. تقسیم بھی اس میں آئے گی کہ کبھی کبھار صورت میں تقسیم ہوگی آیاتوں میں، کہ اس آیت میں یہ مسئلہ ہے، ان میں اس مسئلہ ہے، یہ اس میں ہے. یہ چوتھی چیز ہوگی. 5ویں چیز امتیازات ہے. 5ویں چیز امتیازات، کہ یہ چیز جو ہے یہ صورت میں نمایاں ہے، کسی اور صورت میں نہیں. اس کی امتیازی نشان خصوصیات، یعنی اس صورت کو اس صورت سے علیحدہ کیا ہے. نام علیحدہ رکھا ہے تو کیوں؟ نام علیحدہ رکھا ہے تو کیوں؟ اب دیکھیں نا، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے ساتھی کو دیکھے تو ہر کسی کے چہرے پر جو ہے 2 آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور کان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ساروں میں ایک ایسا امتیازی نشان ہے جو دوسرے سے الگ ہے. تو اس طرح ساری صورتوں میں توحید ہے، رسالت ہے، 8 مسائل میں کوئی چیز ہے، لیکن ایک امتیازی نشانی ایسی ہے کہ وہ دوسری صورت میں نہیں ہوتی. اس کو ہم امتیازات کہیں گے. یہ 5 چیزیں یہ جو ہے سورج کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. یہ میں نے جو ہے اصول القرآن جو ہوتے ہیں ہمارے مشائخ کے اصطلاحات قرآن، کیا اصطلاحات، یہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے پیش کیا. اس کے مختصر مقصد بھی پیش کیا مختصر انداز سے، تاکہ درس میں پھر آ جائے تو پھر ناشنا نہ لگے اور برا نہ لگے، کہ پھر ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہے، اور ربط بھی آسان ہو جائے کہ اس طرح جو ہے آیاتوں کا کیا ہوتا ہے، ارتباط ہوتا ہے اور ربط ہوتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، یہ ساری روشنی بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا